سرنگ جو روزہ مبارک کو لگائی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی کہانیوں، داستان ایمان فروشوں کی۔ میں نے اور آپ نے سلطان نور الدین زنگی کے متعلق بہت کچھ پڑھا ہوگا۔ نور الدین زنگی صلیبیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اسی نے صلاح الدین ایوبی کو اس راہ پر ڈالا تھا کہ صلیبیوں کو عالم اسلام سے نکال کر اسلام کو یورپ کے قلب تک پہنچانا ہے۔ نور الدین زنگی کا اپنا بھی یہی مشن رہا۔ اسے ناکام کرنے کے لیے صلیبیوں نے عالم اسلام میں سازشوں، تحریب کاری اور مسلمانوں کی کردار کشی کے دلکش حربوں کا جال بچھا دیا تھا۔ اس کی تفصیلات داستان ایمان فروشوں کی میں پیش کی جا چکی ہیں۔ ان سازشوں میں ایک بڑی ہی بھیانک تھی۔ صلیبیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک روزہ مبارک سے نکال لے جانے کی کوشش کی تھی، جو نور الدین زنگی نے پکڑی۔ نور الدین زنگی کو سلطان عادل نور الدین زنگی بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ عظیم پاسبان حشیشن کے ہاتھوں سے اس طرح شہید ہوا تھا کہ اسے کھانے میں زہر دے دیا گیا تھا۔ اس کے اثر سے زنگی کے گلے میں سوزش ہوئی، جس کا علاج کوئی طبیب نہ کر سکا۔ چند دنوں میں ہی نور الدین زنگی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سب اسے گلے کا کوئی مرض سمجھتے رہے۔ یہ انکشاف بہت بعد میں ہوا تھا کہ اسے صلیبیوں نے فدائیوں کے ہاتھوں زہر دلوا کر قتل کرایا تھا۔ اسی لیے اسے نور الدین زنگی شہید کہا جاتا ہے۔ اس کا پورا نام ملک العادل نور الدین محمود زنگی تھا۔ 1118 میں پیدا ہوا اور 1174 میں وفات پائی۔ سلطان زنگی کی وفات سے 12 سال پہلے 555 ہجری کا واقعہ ہے۔ سلطان کو جب میدان جنگ سے کچھ دنوں کی مہلت ملی تھی تو وہ راتوں کو کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھا کرتا تھا اور تہجد کی بھی پابندی کرتا تھا۔ ایک رات سلطان زنگی تہجد پڑھ کر سو گیا۔ اس سے پہلے وہ ایک وظیفہ پڑھتا رہا تھا۔ اس نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں اور بائیں 2 آدمی کھڑے تھے، جن کے چہروں کے رنگ سرخ اور سفید تھے۔ وہ عرب کی سرزمین کے آدمی معلوم نہیں ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اداسی بھی تھی اور غصے کا تاثر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آدمیوں کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اشارہ اتنا واضح تھا کہ سلطان زنگی سمجھ گیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سرخ و سفید چہروں کو پہچان اور مجھے ان سے بچا۔ سلطان زنگی کی آنکھ کھل گئی، جسم پسینے سے شرابور اور دل پر مقدس سا خوف تھا۔ سلطان نے ذہن پر زور دیا کہ یہ اشارہ کیا تھا۔ اسے یہ تو یقین ہو گیا کہ یہ 2 آدمی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کھڑے تھے صلیبی تھے۔ اس سے سلطان زنگی نے یہ تعبیر اخذ کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسلام اور عالم اسلام کو کفار سے بچا۔ یہی سلطان کی زندگی کا مشن تھا۔ اس خواب نے اس کی حوصلہ افزائی کر دی اور وہ مطمئن ہو گیا۔ اگلی رات اس نے پھر یہی خواب دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 آدمیوں کے درمیان کھڑے ہیں، جن کے چہرے سرخ و سفید ہیں۔ اب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ واضح اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے ان سے بچا۔ سلطان زنگی کی آنکھ کھلی تو دل پر خوف اور ذہن میں الجھن تھی۔ وہ سمجھا کہ کسی طرف سے صلیبیوں کی نئی یلغار آ رہی ہے اور وہ گھر میں بیٹھا ہے۔ اس نے ہر اس طرف جاسوس دوڑا دیے جدھر سے صلیبیوں کے حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ تیسری رات بھی اس نے یہی خواب دیکھا تو اس نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو بلایا اور اسے یہ خواب سنایا۔ جمال الدین موصلی دانش مند انسان تھا۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا، پھر بولا کہ اشارہ معمولی نہیں، اسے محض خواب یا خیال نہیں کہا جا سکتا۔ آپ یہ خواب کسی اور سے بیان نہ کریں۔ وزیر نے مشورہ دیا اور فوری طور پر مدینہ منورہ کو روانہ ہونے کی تیاری کریں۔ روزہ مبارک کی زیارت سے شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پوری طرح واضح ہو جائے۔ سلطان نور الدین زنگی مضطرب تھا۔ اس خواب کو نظر انداز کرنے کی اس میں جرأت نہیں تھی۔ اس نے رخت سفر باندھا، بے شمار مال و دولت بغرض ہرات ساتھ لیا اور مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ وزیر جمال الدین موصلی کو اور 20 محافظوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ 16 دنوں کی مسافت نے اسے مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اس نے شہر سے باہر وضو کیا اور غسل کیا تاکہ اس مقدس شہر میں پاک جسم سے داخل ہو۔ روزہ مبارک کی زیارت کی۔ عقیدت مندی کا یہ عالم کے آنسوؤں کی جڑی لگی تھی۔ رو رو کر التجا کی، یا رسول اللہ آپ کیوں اداس ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے اشارہ دیں۔
کہ آپ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ لانے کے لیے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ اسی عالم میں اس نے نماز پڑھی۔ اتنے میں مسجد میں نمازی آ گئے۔ نماز کے بعد وزیر جمال الدین موصلی نے اعلان کیا کہ نور الدین محمود زنگی سلطان شام روضہ مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ کے لیے کچھ زر نقد لائے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تمام باشندوں کو مسجد کے باہر آنے کو کہا جائے کہ ہر ایک کا حصہ سلطان اپنے ہاتھوں ہر ایک کو دے دیں۔ شہر کی آبادی آج کی طرح اتنی زیادہ نہیں تھی۔ شہر میں اعلان ہوا اور لوگ آنے لگے۔ سلطان زنگی ہر ایک کو کچھ رقم دیتے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھتا۔ اسے کوئی چہرہ سرخ و سفید نظر نہیں آ رہا تھا۔ خواب والے دونوں چہرے اس کے ذہن میں نقش ہو گئے تھے۔ تمام آدمی اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے تو سلطان زنگی نے معززین شہر سے پوچھا کہ کوئی رہ گیا ہے؟ وہی رہ گئے ہوں گے جو کسی کام سے شہر سے باہر چلے گئے ہیں۔ سلطان کو جواب ملا، 2 آدمی ایسے ہیں جو اپنا حصہ لینے نہیں آئے کیونکہ وہ خود امیر ہیں، اکثر خیرات دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا وہ یہاں کے رہنے والے ہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں، اسے جواب ملا، مغرب کے کسی ملک سے آئے ہیں، اپنے گھر میں عبادت میں مصروف رہتے ہیں، وہ روضہ مبارک کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی خود بھی دانش مند تھا اور اس کی نگاہ بہت دور تک دیکھ سکتی تھی۔ اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنی روح میں بسا رکھا تھا اور یہی روشنی اس کے آگے اندھیرے پردے چاک کر دیا کرتی تھی۔ اس نے جب سنا کہ یہ 2 آدمی جو اس کے سامنے نہیں آئے وہ مغرب سے آئے ہیں اور گھر میں عبادت کرتے ہیں تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ صلیبیوں اور یہودیوں کی سازشوں سے آگاہ تھا۔ اس نے شک رفع کرنے کے لیے کہا کہ ان دونوں سے کہو کہ اپنا حصہ نہ لیں، یہاں آ تو جائیں، میں بھی ان کی طرح یہاں اجنبی ہوں۔ ان دونوں کو مجبوراً آنا پڑا۔ سلطان نور الدین زنگی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ دونوں خواب والے چہرے تھے، سرخ و سفید، چہرے کا ہر ایک نقش وہی تھا اور وہی قد بود تھا۔ یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں کھڑے تھے اور ان کے درمیان رسول خدا اداس نظر آتے تھے۔ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ سلطان نے پوچھا۔ ہم دیار مغرب سے حج کے لیے آئے ہیں، ایک نے جواب دیا۔ یہ سال روزہ مبارک کے مجاور بن کر گزاریں گے، پھر چلے جائیں گے۔